بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو والا جو موت کے لیے ترستا ہے، جو موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے کہ میرے لیے موت آ جائے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اسی کی ایک آپ بیتی میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ تقریباً 20 سال پہلے گجرات کے اندر میں پڑھتا تھا۔ وہاں میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ساتھ میں ایک اخبار کے اندر نمائندگی بھی لی ہوئی تھی۔ تو مجھے تجسس رہتا تھا ان لوگوں کے پاس جانے کا، ان کو دیکھنے کا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہے، کالا جادو کرتا تھا، بزرگ سارے کہتے ہیں۔ تو ابھی وہ بستر کے اوپر کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں مار رہا، تو اگر تم اس کا انٹرویو کرنا چاہو یا اس سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو، میرے ساتھ چلو میرے گاؤں میں۔ تو گجرات سے آگے ان کا گاؤں تھا، میں تیاری کر کے ان کے پاس گیا۔ جب ہم اس کے گاؤں میں پہنچے تو رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پہلے تو کالج سے چھٹی ہوئی، سردیوں کے دن تھے، میں گھر آیا، چینج کیا اور واپس وہاں پہ گئے، تو اس دن وہ بھی کافی لیٹ ہو گیا۔ تو ہم بائک پہ جا رہے تھے تو رستے میں تھوڑا سا رکے بھی، تو وہ کہتا ہے چلیں صبح جو ہے نا ناشتہ وغیرہ کریں گے، اس کے بعد ان بزرگوں سے آپ مل لینا۔ مجھے ساری رات تجسس رہا کہ کون سا ٹائم آئے گا کہ میں اس بزرگ سے مل پاؤں۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی ایک زندگی گزار دی تھی ان کاموں کے اوپر، اور لوگوں کا بھی اس کے بارے میں یہی خیال تھا کہ یہ اس کو موت اس وجہ سے نہیں آ رہی۔ تو جو اس نے مجھے کہانیاں اس کے بارے میں بتائی تھی، تو میرا تجسس بہت بڑھتا جا رہا تھا کہ کون سا ٹائم ہوگا کہ میں اس کے پاس جلدی جلدی جا کے اس کی بات سنوں۔ تو جب ہم صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا، تو اس کے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ رستے میں بہت اچھے مناظر بھی تھے، سنسان علاقہ تھا، بالکل ویران ٹائپ کا، اور بہت خوبصورت منظر بھی آ رہے تھے، دھند تھی۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو ہم ان بزرگوں کا وہ گھر جو تھا نا، تھوڑا سا جس طرف سے ہم جا رہے تھے ادھر اسی روڈ کے بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ مجھے کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا یہ ان بزرگوں کا ہے جہاں پہ ہم نے جانا۔ تھوڑا سا دور تھے تو اس نے مجھے بتا دیا۔ گھر باہر سے کافی اچھا لگ رہا تھا، خوبصورت تھا۔ تو قریب ہم 3-4 منٹ کے بعد وہاں پہ پہنچے۔ ان کی حویلی کے اندر وہ بزرگ رہتے تھے، ساتھ ہی حویلی تھی اور ساتھ ہی وہ گھر تھا۔ تو بزرگ جو تھے نا وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر۔ میں بھی وہاں پہ چلا گیا۔ ہم نے جا کے ان کو سلام تو نہیں کی، حال وغیرہ پوچھا پنجابی کے اندر۔ اس نے بھی جیسے پوچھا، میں بھی اسی طرح سے پیچھے کا سوال پوچھ لیا۔ تو ان کے پاس جب میں بیٹھا نا تو وہ 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ فلاں علاقے چوں آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، فوراً اپنے اوپر پہلے بھی کچھ حصار باندھا ہوا تھا، مزید اس کو مضبوط کیا۔ تو ان کے ساتھ ہماری گفتگو شروع ہو گئی، باتیں ہم کرنے لگ گئے کہ بزرگوں کیا حال ہے، مویشیوں کا کیا حال ہے، گھر میں سب خیر خیریت ہے۔ حال احوال پوچھتے پوچھتے کوئی 10 منٹ گزر گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے بزرگوں نے پھر جو ہے نا وہ درمیان میں رک جاتے تھوڑی دیر کے لیے۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ رک کیوں رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ اب جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آئیں، آگے مزید پیچیدگیوں میں نام پڑیں۔ تو اسی طرح سے کوئی آدھا گھنٹہ ہمارا باتیں کرتے رہے، ان کے علاقے کے بارے میں، میں اپنے علاقے کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً کہتے ہیں یہ اور کیا کام کرتے ہیں، یہ اخبار کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں پیشے کے لحاظ سے، اور باقی مزید آپ نے میرے خیال سے کافی جانکاری میرے بارے میں لے لی ہوگی۔ کہتے ہیں جانکاری تو لینی تھی لیکن تو کے لیے چنڈے ہیں۔ میں کہ جی سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں جو تھا نا اپنا کچھ کام کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ تو بھی کسی استاد کا ہے۔
میں جی بالکل استاد کے ساتھ ہی تعلقات ہوتے ہیں تو تبھی علم سیکھا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کافی ٹائم کوشش کی کہ جب میں باتیں کرنے لگوں گا کہ تم میرے سحر میں آ جاؤ گے، میرے جادو میں آ جاؤ گے اور میری باتوں کو بہت ہی سنو گے، لیکن تمہارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اور مجھے یہاں پہ اب کہنا یہ پڑ گیا ہے کہ تم جس مقصد کے لیے ہے اسی مقصد کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو کچھ اپنا باندھ کے آتے ہو۔ میں نے کہا ہاں جی، جب آپ جیسے لوگوں کے پاس آتا ہوں تو مجھے کئی سالوں پہلے سے استاد ملے تھے، انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان کے پاس اگر جانے کا شوق بھی ہے نا تو اس طرح سے اپنا حصار باندھ لینا، اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے رب پہ توکل کر کے پھر جانا ان کے پاس، پھر کچھ نہیں تمہیں کہیں گے۔ اگر اس طرح سے انے وائی چلے جاؤ گے پھر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری ایک تو اس بات میں آپ نوٹ کریں کہ جب آپ لوگوں کا بھی کوئی دل کرے ان لوگوں کے پاس جانے کا اس حوالے سے، یعنی کہ ان کی باتیں اگر آپ کہیں نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اینکر پرسن ہے آج کل، تو میرا ایک مشورہ ہے کہ جب ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ایک کام آپ لازم کر کے جائیں، نماز وغیرہ اس دن پڑھ کے جائیں، اپنا حصار باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی وغیرہ اور کل پڑھ کے جائیں، اپنے اوپر پھونک کے جائیں، توکل اپنے مالک کے اوپر رکھیں، اپنے رب کے اوپر رکھیں، پھر ان کے پاس آپ جائیں۔ تو ہماری جب انہوں نے کہا کہ میں نے تو جناب اپنا تو چکر چلا لیا، اب آپ اپنی بات بتائیں۔ میں نے کہا جی میرا مقصد آنے کا یہ تھا کہ آپ کے پاس آپ کی تھوڑی سی آپ بیتی سننا چاہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ میل دور میرے گاؤں سے ایک جنگل ہے، وہاں پہ اپنے مویشی چرایا کرتا تھا۔ کہتا ہے اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، تقریباً 30 سال کی عمر تھی غالباً۔ تو میں اپنے مویشی لے کے وہیں پر چرایا کرتا تھا۔ ایک بزرگ تھے جو یہاں پہ قریب ہی رہتے تھے ایک جھونپڑی کے اندر، لیکن بہت کم لوگوں کا ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کھاتے کہاں سے تھے، پتہ نہیں وہ پیتے کہاں سے تھے، یہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کی ذریعہ معاش کیا ہے، یعنی کھانے پینے کا کہاں سے انتظام ان کا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ لیکن ان کے پاس اگر کوئی چلا گیا تو اس کو چائے دودھ بھی مل جاتی تھی، کچھ کھانے کے لیے بھی مل جاتا تھا۔ تو جو چرواہے تھے نا وہ کبھی کبھی ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے۔ مجھے کہتے تھے، میں ان کے پاس جاتا نہیں تھا، تو وہ بھی تھوڑا سا دور تک آتا، جہاں تک میں اپنے مویشی چرایا کرتا تھا وہاں سے کچھ دور فاصلے پہ تھے، تو میں کوشش کرتا مجھے ضرورت کیا ہے جانے کی، کھانا وغیرہ اپنا ساتھ لے کے آتا ہوں۔ کہتا ہے ایک دن ہوا یہ کہ جب میں اپنی مویشی چرا رہا تھا تو وہ بزرگ خود چل کے میرے پاس آ گئے۔ بات جو ہے نا اس کو بڑی ڈیٹیل کا سمجھیں کہ ہو کئی سالوں سے کیا کیا ہو رہا تھا، اب جب میڈیا کا دور آیا تو پھر یکدم یہ کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ نا بیٹھا ہوا تھا، مویشی چار رہے ہیں، سارا اسی روٹین سے چل رہا ہے، اور وہ ہستی جن کے پاس لوگ کچھ جاتے تھے کہ چلیں کچھ نہ کچھ کھا لیں، وہ خود چل کے آ رہے ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھ کے ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ تم آج تک ساڈے ڈیرے تے نہیں آیا۔ کہتا میں نے کہا کہ ضرور کبھی ٹائم ہی نہیں ملا آپ کے پاس جانے کا، اس لیے مویشی چرا رہا ہوتا ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں، پانی بھی آپ کی طرف نہیں ہے، دوسری طرف پانی ہے جہاں سے ان کو پانی پلانا ہوتا ہے، تو ادھر گھاس زیادہ تھا اس لیے میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ کہتے ہیں تمہارا نام یہ ہے اور کچھ کھانے کے لیے ہے پاس؟ کہتا ہے میں تھوڑا سا پہلے تجسس میں گیا، پھر کہا شاید کسی بندے نے ان کو بتایا ہوگا کہ میں جو نا یہاں پہ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا نام یہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نہ تو وہاں پہ بیٹھ گیا اور وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ پینے کے لیے ہے پاس؟ میں نے کہا ہاں جی پینے کے لیے پاس میرے لسی ہے، وہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو مل سکتی ہے۔ انہوں نے وہ لسی پی اور باتیں شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے نا ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو اگر تم چاہتے ہو شادی ہو جائے تو میں تمہیں ایک ایسا ورد بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی۔ کہتا اس وقت تجسس نہیں ہوتا تھا اتنا کہ ضروری شادی ہو جلدی ہو،
کوئی اتنی کال نہیں پڑی ہوتی تھی، 30 سال عمر ہو گئی تھی تب بھی نہیں تھی اتنا مشکل بنی ہوئی، لیکن دل تو کرتا تھا کہ شادی ہو جائے، اب بال بچہ ہو جائے۔ تو کہتا میں نے بھی نا تھوڑا سا کہا کہ چلیں بزرگ ہیں دعا کر دیں گے تو اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی۔ کہتا میں بہت خوش ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات اس طرح سے ہے کہ میں کچھ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، وہ تم آپ یاد کر لو، اور وہ کلمات جو ہیں تم پڑھو گے تو تمہاری شادی ایک تو ہوگی وہاں پہ جہاں پہ تم چاہ رہے ہو۔ کہتا میں نے کہا تو مجھے تو ابھی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پہ چاہ رہا ہوں، مجھے تو اس چیز کی اتنی نہیں آ رہی سمجھ کہ میں کس کے گھر میں کہاں پہ یہ شادی کروں۔ کہتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو سوچ جتھے تو کرانی ہے اتھے ہی ہوئے گی۔ کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی، پھر بھی سوچا کہ کسی نہ کسی گھر میں سوچوں کہ فلاں پہ جگہ پہ میں شادی کرا لیتا ہوں، تو چلو بزرگ ہیں ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے اس وقت مجھے کوئی چاہیے بھی نہیں تھا علم، کوئی علم ایسا مجھے سوچنا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کو کوئی علم حاصل کر لوں، بالکل کہتا ہے میں تو کورا برقع تھا، مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب جو معاشرے کے اندر نا جن چیزوں کو آپ غور سے پوری بات سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے مزید خرابی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا چلیں جی آپ نے جو میرے لیے دعا کرنی ہے، جو کلمات سکھانے ہیں وہ سکھا دیں۔ تو کہتا ہے میں وہ کلمات سیکھے، ان کو رٹا لگایا، یاد کیا، گھر آیا، گزر گیا 5-10 دن گزرے لیکن کوئی ایسی ہلچل نہ ہوئی۔ کہتا ہے ایک دن اچانک میں ان کو یہ تو بتا کے آ چکا تھا کہ فلاں جگہ پہ میں ڈیرا ہے، وہاں پہ میں رات کو اکیلا ہی سوتا ہوں۔ کہتا ہے اتنی بات ان کو میں نے بتا دی ہوئی تھی، تو وہ بزرگ اچانک میرے ڈیرے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں اندھیری رات تھی، دیکھ کے ان کی حالت کو، وہ ایسے چل رہے تھے جیسے رینگ کا چلتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے خوف آیا، اپنی وہ بلم ایک ہوتی ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ایک چکو لگا کے نا سوٹے کے اوپر، کہتا ہے وہ میں نے نکالی۔ تو میں جب قریب گیا تو بزرگ تھے، میں نے ان کے قریب جا کے محبت سے ان کے ہاتھ چوما، پیار کیا اور کہا کہ جناب آپ رات کو میرے جگہ پہ آ گئے ہیں۔ تو خیریت تھی؟ وہ کہتا ہے میں گزر رہا تھا تو کہا کہ تمہیں ذرا نہ مل جاؤں۔ کہتا ہے میں نے ان کو پاس بٹھایا، اپنی چارپائی پہ بٹھایا، آپ ساتھ میں چارپائی کی اور بیٹھ کے ان کا ادب کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں ہاں کچھ سوچا کس جگہ پہ شادی کرنی؟ کہتا میں نے کہا کچھ نہیں، کافی بات چلتی رہی، تو انہوں نے جو سوال کیے وہ آپ کو شارٹ بتاتا ہوں۔ کہتا ہے بزرگ کہتے ہیں کہ تم نے ابھی تک یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو تمہارے سب سے زیادہ شریک ہیں ان کے گھر میں تمہاری شادی کا ہو جائے، وہ تم سے پیسے میں بھی زیادہ ہیں، ان کی لڑکی ہے ایک، ان کے گھر تمہاری شادی ہو جائے۔ کہتا ہے میں نے کہا بزرگ تو سارا کچھ ہی جان رہے ہیں، تو یہ تو کافی پہنچے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کی بات کو سمجھا جائے اور ان سے دعا کرواتے ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہتا اس کے بڑے فائدے مجھے بتائے کہ فلاں گھر میں ہی اگر شادی ہوگی تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتا میں نے کہا جی بزرگ آپ دعا کر دیں اور میں جو ہوں آپ کے ساتھ ہوں۔ کہتا کچھ ٹائم انہوں نے بتایا، جب رات گزر رہی تھی تو آخری پیر چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، جلدی جلدی بات کو فائنل کرو۔ کہتا ہے اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ رات کے آخری پیر میں ہمارا مولوی جو تھا وہ بتاتا تھا کہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے، تو دعا کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے میرے لیے دعا کرنی، تو بہتر تو یہ ہے اس گھڑی میں کر دیں۔ تو کہتا ہے میں نے نا یہ بات اس ٹائم نہیں سوچی، میں نے کہا بزرگ ہیں جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، ان کے پیچھے بس ٹھیک ہے کہہ دو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں نے ان کو اپنی بات جو تھی سنائی، تو انہوں نے خود ہی اس کا ایک مجھے بات سوال بھی کر دیا، جواب بھی دے دیا، اور میرے اندر ایک شعلہ بھڑکا دیا کہ مجھے بس اب تجسس پیدا ہو گیا، اب شوق اشتیاق پیدا ہو گیا کہ میں اسی گھر میں شادی کرانی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا جو کبھی وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، وہ میرے پتہ نہیں اندر سے آ کیسے گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوا، انہوں نے ٹائم دیا کہ 7 دن سے پہلے تمہاری شادی اسی گھر کے اندر ہی ہو جائے گی، اور تمہیں جانے آنے کی بھی تمہارے گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ کے یہ رشتہ دیں گے۔ کہتے ہیں اب میں ان کے اوپر دیکھنے لگا کہ نتیجہ اس کا بات کا کیا نکلتا ہے۔ کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں ہونے شروع ہو گئیں کہ یہ 2 گھر جو ہے نا یہ اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہے برادری کا۔ کہتا ہے میں نے بھی نا
اسی بات پہ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا لوگ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرے دن انہوں نے آ کے نا ہمارے گھر میں کہا کہ اس لڑکی کا رشتہ ہم آپ کے فلاں بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اوپن ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اب میں نا اس چیز کو سوچ رہا تھا، لوگ رشتے کے اوپر بہت، گھر والے بڑے خوش تھے کہ انہوں نے ہمیں رشتہ دے دیا ہے جن سے ہمیں کبھی امید ہی نہیں تھی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اپنی اس پڑھی لکھی لڑکی کا ہمیں رشتہ دے دیں گے۔ کہتا اس وقت پڑھائی یہی ہوتی تھی کہ اس کو قرآن مجید پورا اس نے پڑھ لیا تھا، یعنی اس وقت کی پڑھائی کا ٹائم جو تھی نا اس میں وہ کوالیفائڈ تھی، اس وقت ایک اچھی کوالیفائڈ تھی اس معاشرے میں۔ کہتا ہے وہ کہ قرآن مجید اس نے پڑھا ہوا تھا مکمل، اور اس کو کچھ صورتیں یاد تھیں اور نماز وغیرہ کی پابند تھی۔ تو میں نے نا وہ ساری چیز جو تھی نا وہ دیکھی کہ ہمارے گھر والوں بھی بہت خوش ہوئے کہ یہ 4-5 جماعتیں پڑھ گئی ہوئی ہے، تو بڑی کوالیفائڈ لڑکی تھی، یہ ہمارے گھر آ گئی ہے، کیونکہ یہ تو کورا کاغذ تھے اور اس وقت ہوتے بھی زیادہ کورے کا۔ 4-5 جماعتیں جو تھی نا آپ کے موجودہ دور میں ماسٹر کی ڈگری کے برابر ہوتی تھی اس وقت۔ لوگ جاب نہیں کرنا تھے لیکن ان کو اردو پڑھنی آنی ہوتی اور حساب کرنا آتا ہو، وہ بندہ بہت بڑا موجودہ دور کا سمجھ لیں کہ اس نے ایم اے کیا ہوا تھا، جو حساب کر سکے جمع مائنس کا، اور ساتھ اس کو اردو لکھنی پڑھنی آتی ہو، خط پڑھ سکتا ہو۔ اس لحاظ سے ظاہری بات ہے پھر وہ لڑکی کوالیفائڈ ایک بڑی پڑھی لکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نا وہ رشتہ جو تھا نا بہت جلدی گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا، بہت خوش ہوئے سب لوگ بہت تھے، اور مجھے صرف حیرانگی تھی کہ بابا جی کی بات میں کتنی تاثیر ہے، کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے کیا سے کیا کر دیا چند دنوں کے اندر۔ کہتا ہے کوئی 10-15 دن گزر گئے، سوچا اب جاتا ہوں، کسی وجہ سے نہ جا پایا ان کے ڈیرے کے اوپر بھی جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ تو وہ خود ہی رات کے اسی لمحے پھر اندھیری رات میں تھے، تو وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں ہاں ہو گیا رشتہ؟ تب میں نے کہا ہاں جی ہو گیا، اور اسی طرح سے ہوا ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ کے رشتہ دیں گے۔ کہتا ہے میرا ان کے اوپر یقین جو تھا نا وہ انتہا کا پختہ ہو گیا۔ یہ تو بہت عظیم ہستی ہے اور ہمارا علاقہ ان کو ابھی سمجھ نہیں پایا، جانتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میرے ڈیرے پہ آنا۔ میں تو اب ان کا پکا اس چیز پہ آ گیا تھا کہ جو کچھ یہ ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو جانتے ہیں جیسے بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بہت ادب میں آگے چلا گیا تھا۔ اب انہوں نے ڈیرے کے اوپر آنے کی دعوت دے دی۔ کہتا میں چلا گیا ڈیرے کے اوپر 3-4 دن کے بعد، جب جو ہی ٹائم ملا 1-2 دن کے اندر میں ڈیرے پہ گیا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جو مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ عربی کے حروف ہے، جتنا پتہ تھا کہ کچھ عربی کے حروف ہیں لیکن یہ مجھے پڑھنا نہیں تھا آتا۔ وہ ان کو لپیٹ رہے تھے زمین کے اوپر۔ تو پہلے تو میں نے کہا بزرگ یہ جب ورقے نیچے گرتے ہیں اور آگ نیچے گرے ہوتے ہیں تو ہمارے تو مولوی کہتا ہے ان کو سنبھال کے کسی جگہ پہ دیواروں کے اندر سوراخ ہوتے تھے اس وقت، تو وہاں پہ لٹکا دو، نہیں تو ان کو کسی پاک جگہ پہ محفوظ رکھو، نہیں تو مسجد کے اندر رکھ دو جن کے اوپر یہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ ان کو مٹی کے اندر خود ہی لیٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم بات کو نہیں سمجھو گے۔ تو ان اس انداز سے کہا کہ میں ڈر کے خاموش ہو گیا۔ پھر کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بزرگ مطلب ہے کہ ناپاکی ساری جو تھی نا وہ ساری ان کے اوپر زیادہ تھی۔ تو میں نے کہا یہ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری نشانی ہوتی ہے، یہ تو بندہ ولی ہوتا ہے، یہ بندہ اسی وجہ سے ہمارے کام اور ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں ان کے نا ان باتوں کو بہت متاثر ہونا کرنا، 5-6 دن کے بعد تھوڑا سا دودھ لے جانا ان کی جگہ دے دینا، اور انہیں کوئی زیادہ ٹائم مجھے نہ دینا باتوں کا۔ کہتا چلتے رہے، شادی ہو گئی۔ تو بزرگ بیمار تھے تو میں ان کے پاس بیٹھتا اٹھتا تھا۔ کچھ ایک بچہ بھی ہو گیا ہوا تھا، اس وقت کوئی مالی حالات بھی کم آ رہے تھے، کمزور مالی حالات تھے، گھر والوں نے علیحدہ کر دیا ہوا تھا۔ تو بیگم جو تھی وہ تو نماز وغیرہ پڑھتی تھی، اس کا اپنا ایک اچھا فعل تھا، لیکن مالی حالات کمزور ہو رہے تھے، بانٹیاں ہونا شروع ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ اب آپ بال بچے دار علیحدہ ہو جاؤ۔ کہتا میں نا پہلے کی نسبت زیادہ جانا شروع کر دیا کہ سارا کچھ انہوں نے تو فیل ہی لبھیا ہے، تو کیوں نہ مزید انہوں کی خدمت کی جائے۔
کہتا ہے جب میں ان کے پاس جانا شروع کر دیا تو وہ بیمار تھے، بستر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جناب آپ اپنے مریدین بڑھا کیوں نہیں لیتے؟ اس طرح کے سوالات کیے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اب بہتر ہے کہ یہ سارا کچھ تم کرو۔ کہتا ہے ایک تو مجھے یہ تھا کہ روزگار جو تھے وہ بھی چھوٹ گیا ہوا تھا، جو پہلے انکم تھی سب کی سانجھی اکٹھی تھی وہ تو اب کم ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ بزرگ تو خود ہی میرے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ میں ان کی بات مان لوں۔ کہتا ہے جب میں نے ان کی ان بات کو سنا تو بہت پھولا، بہت سوچا کہ اب جو ہے نا میرے سارے دن چینج ہو جائیں گے۔ تو میں ان کی اس بات کے اوپر آ گیا کہ جناب آپ مجھے اب سکھا ہی دیں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جو ابھی حالات آپ کو مکمل اس کی حیات کے بتایا نا، یہ حالات ابھی ایسے پیدا ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مالی حالات انتہائی کمزور تھے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے نکلنا کیسے ہے، یعنی کہ بندہ پہلے مجبور ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس نے بابا جی نے کہا جناب میں سکھا دیتا ہوں سارا کچھ۔ کہتا ہے مجھے انہوں نے عمل کرانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ لے کے آؤ، ان کے اوپر اللہ معاف کرے پیشاب کرو، ان کو فلاں جگہ پہ دفنا کے آؤ، کسی کا کوئی ہو جاتا تو میں جب آ کے کچھ کرتا، کچھ نہ کچھ روزی روٹی میری چلنی شروع ہو گئی۔ اب میں سوچ بھی رہا تھا کہ بزرگوں نے اتنی محنت چلے کاٹے ہوئے ہیں، وہ مجھے ویسے ہی دے رہے ہیں تو میں تو فری میں جو سارا کچھ لے رہا ہوں۔ تو میں ان سے سارا کچھ سیکھتا گیا، جو وہ مجھے بتاتے گئے، جو کلمات کہتے گئے، میں رٹا لگاتا، نہ پڑھ تھا لیکن رٹا لگاتا تو ان کو میں یاد کر لیتا، اور جب آ کو میں ان کا پریکٹیکل کرتا تو ان کے اندر اثر بھی نظر آتا۔ ابھی 6 ماہ یا 7 ماہ اس بات کو گزرے تھے تو وہ بزرگ جو تھے نا وہ دنیا سے چلے گئے۔ کہتا ہے میں یہ نہ کسی کو بھی اس وقت اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کالا جادو کیا ہے، لال کیا ہے، پیلا کیا ہے، ہرا کیا ہے، چٹا کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں تو ان کو بزرگ سمجھتا تھا، لوگ بھی ان کو بزرگ سمجھتے تھے۔ جب یہ فیل میں گھر آ کے کرنا شروع کیا، یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 5-7 ماہ کے بعد، 5-7 ماہ بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتا ہے میں وہاں سے چلا اور اپنا آپ بنانا شروع کیا۔ کہتا ہے میری وائف نے دیکھنا شروع کیا مجھے کہ میں کر کیا ہوں، تو وہ مجھے روکتی کہ یہ جو کر رہے ہو یہ تو اسلام کے الٹ کر رہے ہو، اس طرح نہ کرو۔ کہتا ہے میں کہتا تم جاہل ہو، تمہیں نہیں پڑھنا آتا، وہ تو بزرگوں نے جو پڑھایا ہے وہ بزرگ تھے، تم ایک مولوی سے قرآن مجید پڑھی ہوئی ہو۔ اور کہتا ہے مجھے اس وقت کوئی خاص نہ اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ میری جو بیوی بتا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت آپ کو بتا دیا کہ وہ کوالیفائڈ تھی، ایک اچھی یعنی کہ پڑھی لکھی عورت تھی جو آپ کو کوالیفیکیشن ان کی بتائی ہے۔ تو کہتا ہے جب مجھے کہتی تھی مجھے کہتا کہ نہیں تمہیں ان چیزوں سے نہیں پتہ چلا، پھر تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے ابھی۔ کہتا ہے وہ کرتا کرتا میں کچھ حالات تو اپنے بہتر کر پایا، وقت کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ لوگوں کو کچھ کو یہ یقین کہ یہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں نہ پڑھ ہو کے بھی یہ بس اللہ کا بندہ بن گیا ہوا ہے، تو نماز وغیرہ یا ان چیزوں کی شریعت کا تو انہوں نے بتایا نہیں تھا۔ اور جب کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے آخری جو بتایا تھے نا کہ تم نے یہ شریعت نہیں بنانی، نماز وغیرہ نہیں پڑھنی اور پڑھنے والے کو بھی برا کہنا ہے۔ کہتا ہے میں نے یہ سارا کچھ جب کرتا تو لوگ کہتے شاید ویسے ہی اس کی پہنچ بن گئی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اس بات کو 40 سال ہو گئے ہیں عمل کرتا رہا۔ بیگم جو تھی اس نے بچوں کے ساتھ پرورش کی، میں کما کے لاتا، وہ بچے کھاتے اور میں اپنا کام کرتا رہتا۔ آج اس نوبت میں پہنچ گیا ہوں کہ بچے مجھے منہ نہیں لگاتے، اس حویلی کے اندر انہوں نے پھینک دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، میں کہتا ہوں تم غلط ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر بھی نہیں جانے دیتا، میں بھی اب یہ ٹانگے اب جسم اتنا نہیں رہا کہ میں باہر جاؤں۔ تو میں نے جب اپنی حیات کے اوپر نظر دوڑائی تو مجھے سارا کچھ یہ سمجھ آیا کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط تھا۔
یعنی کہ جو کر رہا تھا وہ غلط تھا. یہ تو کالا علم ہوتا ہے اور یہ کالا جادو کہلاتا ہے. اور یہ تو بہت ہی گندگی میں کر کے آ چکا ہوں. کہتا ہے جب میں نے اپنی وہ پوری ساری جو تھی نا زندگی کو دیکھتا ہوں تو اب مجھے کراہت آتی ہے خود سے بھی. پھر میں نے اس کے بارے میں جب ان لوگوں سے ملنا شروع کیا تو مختلف کہتا ہے میں نے پھر ظاہری بات ہے اس ماحول میں تھا تو جاتا تھا کسی کے پاس تو کسی دوست نے لے گیا یا ویسے چلا گیا کسی دربار پر کسی اس طرح کے لوگوں کے پاس جس کالے کے جادو والے تھے وہ مجھے جاتے ہی مل جاتے تھے. تو وہ میرے ساتھ اسی طرح سے میلے کے اوپر چلا گیا کسی ایسی جگہ پہ دربار پہ چلا گیا یا کسی کے اس طرح کے وہاں پہ جاتے ہی کہتا ہے وہ مجھے جان لیتے تھے اور اپنا اور میرا علم شیئر ہوتا تھا. اور انہی میں سے کچھ نے بتایا کہ اب تو جب مرنے کے قریب ہوگا تو بہت روئے گا. یعنی موت کو ترستا رہے گا لیکن موت بہت مشکل سے آئے گی. پہلا جو بابے نے کیا وہ اس طرح کیا کہ تمہیں اپنا علم اس نے کنورٹ کر دیا. اس کی 6-7 ماہ جب اس نے اپنے پورا علم تمہیں کنورٹ کر دیا تھا. تم ایک نپڑ سے آدمی تھے اس وقت جاہل سے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اور برا کیا ہے اور تم نے وہ سارا کچھ سیکھ لیا تھا تو بابے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب جو تمہاری ڈیتھ ہے تبھی ہو سکتی ہے جب تم یہ کسی کو علم دے دو. علم سکھاتے نہیں ہیں وہ دیتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری جگہ پہ. یہ کہانی میں جو 6-7 ماہ سکھانے پہ لگے ہیں نا وہ سکھایا نہیں جاتا. اس کو چند منٹوں کے اندر وہ کنورٹ کر دیتے ہیں دوسری کے ذہن میں. اور اسی لیے پہلے اپنا حصار باندھنا چاہیے کیونکہ پھر بندہ ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب چاہتا بھی ہوں کسی کو یہ دے دوں لیکن اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہ رہا. لیکن کوئی باہر سے تلاش نہیں ہو رہا. مجھے ایک تم لگے تھے کہ شاید ابھی لڑکے سے ہو کم عمر میں ہو تو شاید میری اس چیز میں آ جاؤ گے لیکن تم بھی نہیں آ رہے. کسی کو نہیں وہ ایسا مل رہا کہ میں اس کو بتاؤں. تو میں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا بابا جی پھر سیکھنے کی ضرورت کیا تھی جو ابھی آپ اپنا علم جو ہے دوسروں کو دے رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ ایک چیز ایسی آپ نے حاصل کی کہ جو دوسروں کو آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کالا جادو جو کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ دنیا کے اندر مجھے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب ان کو ملتا کیا ہے ہمارا نقصان کر کے. میں نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ نقصان کر کے کچھ فائدہ نہیں لے رہے ہوتے یہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جن شیطانوں کو اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے نا وہ شیطان بھی ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اب کام کروا ہم سے. وہ شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ خود پھر مجبور کر دیتے ہیں کہ جناب تہاڈی نظر خدمت کیتی ہے کسے پاسے لاؤ. اسی عادتوں مجبور ہوں. ایک بندہ ہے نا وہ دن کی 3 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ 3 ہی کھائے گا. ایک ہے وہ 10 کھاتا ہے تو وہ 10 ہی کھاتا رہے گا کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے اس چیز کی جس کی بھی مطلب. اب تو جن کو شیطان کو تو یہ عادت ہو گئی. شیطانی جن جو ہوتے ہیں جن 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. جیسے انسان 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جن بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو ایک جو ہوتا ہے نا وہ شیطانی ٹائپ کے ہوتے ہیں. مسلمان بھی ہیں ان کے اندر اور شیطان بھی ہیں. تو جو شیطان جن ہوتے ہیں وہ شیطان بندوں کے پاس ہی آتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ آگے سے اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے اسی طرح سے کرتے ہیں جو ان کے پیچھے شیطان نے بتایا ہوتا ہے اور یہ بندے بھی ان کے ساتھ مل کے وہی کام کروا رہے ہوتے ہیں. کروانا بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا جب یہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خاص کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. اس طرح کرنا ان کی مجبوری بن چکا ہوتا ہے نہیں تو وہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کو تحقیق کر کے ان کے پاس جائیں دیکھیں. ابھی یہ معاملہ جو ہے نا یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ صفائی ستھرائی کی حالت میں وہی کام کر رہے ہیں. جب وہ لیدہ ہوتے ہیں تو پلیتی میں چلے جاتے ہیں. ظاہری طور پہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ان کے جیسے وہ بندہ گندگی بھی ہو تو پرفیوم لگا لے تو خوبصورت خوشبو ہی اس کے پاس سے آتی ہے. تو اب انہوں نے بھی اپنے اچھے لبادے کر کے
تو اندر جو ہے نا وہ علیحدگی میں پھر وہ گندگی ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے لوگ اپنے مقاصد پورے کروا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین اپنے بندے کو جناب لائن پہ لا رہی ہوتی ہیں، کچھ اپنی ساس کو اپنے تابع کروا رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنا رشتہ وہاں سے بھی کروانا ہے، کہ تو جناب کالے والا ملے گورے والا ملے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے بس وہیں پہ رشتہ کروانا ہے۔ تو یہ ایمان سے آپ کو ہٹا دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی جہنم ہے۔ وہ صلہ ملتا ہے جب آپ وہ کام کرتے رہتے ہو، پھر آخر پہ جا کے وہ صلہ ضرور مل جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو آج آپ کو ایک کہانی بتائی ہے اس کے اندر سے کچھ سبق حاصل کریں۔